آج کل ہر شخص نے اپنی ایک شخصیت چھپا رکھی ہے، کبھی اس ڈر سے کہ کسی کو برا نہ لگ جائے، کبھی اس ڈر سے کہ کوئی ہماری ویلیو کو جو ہے کم نہ سمجھنے لگے، کبھی اس ڈر سے کہ کوئی ہمیں غریب ہی نہ سمجھ لے، اور کبھی صرف اس لیے کہ ہماری کسی بات یا کسی عمل سے سامنے والا ناراض ہی نہ ہو جائے۔ اور ہم ہر وقت یہ سوچتے رہتے ہیں کہ سامنے والے کا موڈ کیسا ہے، اس کا موڈ اچھا ہے تو ہمیں کس طرح کا رویہ رکھنا ہے، اس کا موڈ خراب ہے تو ہمیں کس طرح پیش آنا ہے۔ آہستہ آہستہ ہم اپنی زندگی اپنے مزاج کے مطابق نہیں بلکہ دوسروں کے موڈ اور ان کے رویے اور ان کے رد عمل کے مطابق جینا شروع کر دیتے ہیں، اور پھر ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ ایسا کرتے کرتے ہم خود اپنی ذات کو نظر انداز کر رہے ہیں۔ سب سے بڑا نقصان کسی اور کا نہیں ہوتا، سب سے بڑا نقصان ہماری اپنی ذات کا ہوتا ہے، ہمارے دل کا ہوتا ہے، ہمارے دماغ کا ہوتا ہے۔ لوگ ہمیں کیا ٹارچر کریں گے، ہم تو خود ہی اپنے آپ کو ٹارچر کر رہے ہیں۔ ہر بات سے پہلے سوچنا کہ سامنے والا کیا سوچے گا، ہر کام سے پہلے ڈرنا کہ کسی کو برا نہ لگ جائے، ہر احساس کو صرف اس لیے دبا دینا کہ لوگ ہمیں عجیب نہ سمجھیں۔ یہ سب کرتے کرتے انسان اندر سے خود کو ہی ختم کرنا شروع کر دیتا ہے، اور پھر جب یہ چیزیں ہاتھ سے بڑھ جاتی ہیں تو ہم خبریں سنتے ہیں، ویڈیوز دیکھتے ہیں، آس پاس کے لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ میاں بیوی کو ٹارچر کر رہا ہے، بہو کو سسرال والے ٹارچر کر رہے ہیں، کسی بیٹی کو ماں باپ نے ٹارچر کر دیا، کبھی ماں باپ کو ہی اولاد کی طرف سے اذیت برداشت کرنی پڑتی ہے۔ لیکن ہم یہ نہیں دیکھتے کہ ان سب کی جو شروعات ہے وہ کہاں سے ہوئی تھی۔ اکثر شروعات وہاں سے ہوتی ہے جہاں انسان بار بار دوسرے انسان کی مرضی کے مطابق خود کو ڈھالتا رہتا ہے، ہر بات برداشت کرتا ہے، ہر بار خاموش ہو جاتا ہے، ہر بار سامنے والے کو خوش کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور آہستہ آہستہ اسے خود بھی نہیں پتہ چلتا کہ وہ اپنی ویلیو کم کرتا جا رہا ہے۔ اور یہی چیز ہمیں میاں بیوی کے رشتے میں بھی نظر آتی ہے۔ باہر سے ایک جوڑا بہت خوشحال نظر آتا ہے، سب لوگ کہتے ہیں یار یہ تو بہت خوش ہے، دیکھو میاں بیوی ایک دوسرے سے کتنے خوش ہیں، لیکن اچانک ایک دن خبر آتی ہے کہ ان کا ڈائیورس ہو گیا۔ سب کو دھچکا لگتا ہے، سب حیران ہوتے ہیں کہ یہ کیسے ہو گیا، ابھی تو یہ دونوں اتنے خوش نظر آتے تھے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ یہ اچانک نہیں ہوتا، شاید وہ بہت عرصے سے ایک دوسرے کو خوش کرنے کی کوشش میں اپنی اصل ذات کو دبا رہے ہوتے ہیں، شاید دونوں اپنی اپنی تکلیف چھپا رہے ہوتے ہیں، دونوں ایک دوسرے کے سامنے وہی دکھا رہے ہوتے ہیں جو سامنے والا دیکھنا چاہتا ہے۔ اور پھر انسان آخر کب تک برداشت کرے، ایک دن وہ سب کچھ جو اندر جمع ہوتا رہتا ہے باہر آ ہی جاتا ہے، اور پھر رشتہ ٹوٹ جاتا ہے۔ باہر والوں کو لگتا ہے کہ یہ اچانک ہوا، لیکن حقیقت میں وہ چیز بہت پہلے سے اندر ہی اندر ختم ہو جاتی ہے۔ اس لیے میرا کہنا صرف اتنا ہے کہ آپ جیسے ہیں ویسے رہیں، اپنی زندگی میں صرف دو چیزوں پر توجہ دیں، اپنے خدا سے مانگتے رہیں اور محنت کرتے رہیں۔ ایک کام سمجھ نہیں آ رہا، اس میں کامیاب نہیں ہو رہے، دوسرا شروع کر لیں، دوسرا نہیں ہو رہا تو تیسرا شروع کر لیں۔ اپنے دماغ میں نئے آئیڈیاز لاتے رہیں، سرچ کریں، تحقیق کریں، سیکھیں، علم حاصل کریں، کیونکہ علم کے معاملے میں جتنا حاصل کریں کم ہے۔ اپنے آپ کو بہتر بنانے پر توجہ دیں، اپنی صلاحیتوں پر کام کریں، اپنی زندگی کو آگے لے جانے کی کوشش کرتے رہیں۔ بس یہ دو چیزیں کرتے رہیں، اللہ سے مانگتے رہیں اور محنت کرتے رہیں۔ آپ اچھا کریں گے تو بھی کسی کو مسئلہ ہوگا، برا کریں گے تو بھی کسی کو مسئلہ ہوگا۔ خاموش رہیں گے تو کہیں گے ایٹیٹیوڈ ہے، بولیں گے تو کہیں گے بہت بولتا ہے، اپنی خوشی سے ہنسیں گے تو کوئی کچھ کہے گا، اداس ہوں گے تو کوئی آپ کو کمزور سمجھ لے گا۔ تو پھر دنیا کو خوش کرنے کے چکر میں اپنی ذات کو ٹارچر کیوں کر رہے ہیں بھائی؟ اگر میرا دل ہنسنا چاہتا ہے تو میں ہنسوں گی، کسی کو برا لگتا ہے تو سو واٹ، میرا دل کر رہا ہے مجھے ہنسنے کا حق ہے، اگر میرا دل غمگین ہے تو مجھے غم محسوس کرنے کا بھی حق ہے۔ میں اپنا غم محسوس کروں گی، اسے سمجھوں گی، خود کو سنبھالوں گی، اور پھر خود کو ہی موٹیویٹ کر کے دوبارہ کھڑی ہو جاؤں گی۔ ہر احساس کے لیے دنیا سے اجازت لینا ضروری تو نہیں ہے، اور سب سے بڑی بات، اپنے دل کا ہر غم ہر انسان کے ساتھ شیئر بھی نہیں کیا جا سکتا۔ آج کل کے دور میں کسی کو اپنا سمجھ کر اپنے دل کی بات بتا دینا بھی آسان نہیں رہا، اس لیے ہر کسی سے ویلیڈیشن لینے کی بجائے پہلے خود سے پوچھیں کہ میں کیا چاہتی ہوں، میرے لیے کیا صحیح ہے، اور کیا میں صرف لوگوں کے رد عمل کے ڈر سے اپنی زندگی جی رہی ہوں۔ کیونکہ اگر ہم شروع ہی سے دوسروں کے موڈ کے مطابق خود کو چلاتے رہیں گے، ہر بات برداشت کرتے رہیں گے اور ہر بار اپنی ویلیو کم کرتے رہیں گے، تو ایک دن ایسا آ سکتا ہے جب سامنے والا واقعی ہمیں زیرو سمجھنا شروع کر دے۔ تو پھر اگر ہم اپنے لیے آواز اٹھائیں بھی تو لوگ کہیں گے ڈرامہ کر رہی ہے، ڈرامہ کوئین ہے۔ لیکن اس مقام تک پہنچتے ہی کیوں دیں؟ جب انجام اتنا تکلیف دہ ہونا ہے تو آغاز ہی سے خود کو کیوں نہ سنبھالیں؟ آج سے یہ عہد کریں کہ میں خود کو ٹارچر کرنا بند کر رہا ہوں یا بند کر رہی ہوں، میں کسی کے موڈ کے مطابق اپنی ذات کو نہیں چلاؤں گا، میں ہر انسان کو خوش کرنے کی ذمہ داری اپنے سر نہیں لوں گا، میں اپنی ذات، اپنی ویلیو اور اپنے سکون کا ہر بار دوسروں کے ہاتھ میں نہیں دوں گا۔ کیونکہ دنیا کو خوش کرنے کی کوئی آخری حد نہیں ہوتی، لیکن اپنی ذات کو کھو دینے کی ایک حد ضرور ہوتی ہے، اور جب انسان خود کو کھو دیتا ہے تو پھر سب کچھ ہونے کے باوجود اندر سے خالی رہ جاتا ہے۔ اور اگر آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں، اور ایسے کسی دوست کے ساتھ شیئر کریں جسے یہ بات سننے کی ضرورت ہو، اور سکسیس ڈائریز کو سبسکرائب ضرور کر دیں، اور کمنٹ سیکشن میں مجھے یہ ضرور بتائیں کہ کیا آپ نے کبھی کسی دوسرے انسان کو خوش کرنے کے لیے اپنی ذات، اپنی خواہشات، اپنی ویلیو اتنی زیادہ اگنور کی ہیں کہ ایک وقت پر آپ کو خود اپنی
ذات ہی بے وقت لگنے لگی ہو۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔